شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ محمد یوسف قصوری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو طلباء جن کا قرآن مجید مکمل ہوا ان کو بھی خاص طور پہ پند و نصائح فرمائے اور ہمیں بھی قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں بیان فرمائے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید کی محبت پیدا ہو جائے، ہم بھی اپنے اولادوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو اس لائن پہ لگا دیں کہ جس لائن کے اوپر لگ کے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ الشیخ محمد یوسف قصوری صاحب فلیتفضل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكثرهم تابعين يوم القيامة۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، صحیح بخاری شریف 4981 نمبر حدیث، کتاب و فضائل القرآن، باب کیف نزل القرآن۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو معجزات میں سے وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس پر بشر ایمان لے آئے، اور جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف القاء کی، پس مجھے امید ہے کہ میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ پیروکاروں کے اعتبار سے ہوں گا۔ سارے بھائی ذرا توجہ میری طرف کریں۔ مجاہد ملت خالد مجاہد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت فرمائے۔ تو چند گزارشات ہوں گی، میں انشاءاللہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، تو آپ نے پوری توجہ میری طرف کرنی ہے۔ اس حدیث میں جو آخری ٹکڑا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت کا نصف ہو، پھر فرمایا کہ تم جنت کا پہلے تیسرا حصہ فرمایا، پھر آدھا فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب میں ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، جس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفیں 80 ہوں گی۔ ٹوٹل جنتیوں کی صفیں، آج کل جو میں چونکہ مدرس بھی ہوں تو خالی جگہ پر کرواتا ہوں، تو آپ نے میرا درس دھیان سے سننا ہے، جب خالی جگہ میں چھوڑوں تو آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ ٹوٹل جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی، جن میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفیں 80 ہوں گی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیثیں لکھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتیں وہ 1/3
اور ہماری امت اسلامیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2/3 جنت کے اندر جائے گی۔ اس کی وجہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ہے، وہ کیا فرمایا؟ ہر نبی کو اس دور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جنہوں نے حق کو، جس معجزے نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا، اس معجزے کو دیکھ کر لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے۔ یعنی کسی کے لیے یہ الجھن باقی نہ رہی کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ اس نبی کو دیا کہ شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو گیا۔ ہاں وہ لوگ جن کے دل فتنوں سے معمور ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اسلام نہ لائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جسے دیکھ کر بشر ایمان لا سکتے تھے، جسے دیکھ کر بشر ایمان لے آئے۔ لیکن یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے جو معجزات تھے وہ حصی معجزات تھے، ان کی کتب وہ بھی قیامت تک انہیں باقی نہیں رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضاء جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، آج اس کا تذکرہ موجود ہے، شان موجود ہے، لیکن ید بیضاء والا وہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی لاٹھی کو پھینکتے اژدہا بنتا تھا، آج حصی طور پر وہ معجزہ موجود نہیں۔ تذکرہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ مادر زاد اندھے کو وہ تندرست بینا کرتے تھے، آج تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ معجزہ دنیا کے اندر حصی طور پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام جن کے تخت ہوا میں اڑتے تھے، آج وہ حصی طور پر معجزہ موجود نہیں ہے۔ صبح کے وقت جن کے تخت ہوا میں ایک چند گھنٹے کے اندر ایک ماہ کی مسافت، آج تذکرہ موجود ہے، معجزہ وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام کے معجزات، انبیاء کرام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے ساتھ ساتھ معجزے حصی طور پر دنیا سے چلے گئے۔ شان، عظمت، مقام قیامت تک رہے گا، پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، لیکن وہ دنیا سے معجزات ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ معجزات، آپ نے پانی میں انگلیوں کو ڈالا، 5 نہریں جاری ہوئی، آج تذکرہ موجود ہے، لیکن حصی طور پر وہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو دنیا کے اندر موجود تھے، حصی طور پر آج تذکرہ، شان، عظمت موجود ہے، لیکن موجود نہیں ہے وہ معجزات حصی طور پر۔ لیکن ایک معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ عطا فرمایا جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا، وہ معجزہ ہے قرآن مجید اور فرقان حمید۔ جس سلسلے میں آج ہم جمع ہوئے ہیں، ایک نہیں الحمدللہ 4 حفاظ قرآن، ایک نہیں 4 حفاظ کرام نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ جس سلسلے کے اندر آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور ہمارے بھائی علماء کرام تشریف لائے ہیں، آپ احباب سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کا قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سینوں میں محفوظ کرنا پختہ بھی کر دے اور نجات کا باعث بھی بنا دے، والدین کے لیے اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنا دے، اور ان بچوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول بھی فرما لے۔ صرف قرآن کے حفظ پر آپ مسئلہ تو سن چکے کہ اگر کسی کو قرآن کا ترجمہ تفسیر نہ بھی آتا ہو، وہ قرآن مجید ناظرہ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، ترجمہ بھی سیکھتا ہے، تفسیر بھی جانتا ہے، غور بھی کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ معجزہ جو مجھے عطا کیا گیا وہ اللہ کا قرآن مجید اور فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، جس کی وجہ سے توجہ میری طرف، یہ معجزہ قرآن کا قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ بڑے بڑے اسلام کے دشمن جب وہ اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر قرآن کو پڑھتے ہیں، جدید تحقیقات اور سائنس کو بروئے کار لاتے ہیں، تو وہ آخر کار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، جن لوگوں کی آنکھوں پر
یہ تعصب کی اینک نہیں ہے، وہ اسلام کے اور قریب ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں عبید الرحمن محسن صاحب فرما رہے تھے صرف امریکہ کے اندر ایک سال کے اندر 30,000 غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اور کہ ہر ملک کے اندر غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن مجید کے معجزے کی وجہ سے۔ اور یہ قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا ہے یہ ایک معجزہ نہیں ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ یہ ہزاروں کے حساب سے معجزے ہیں۔ علامہ ابی مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور بخاری کی شارحین نے شروحات کے اندر بھی علامہ ابی مالکی جنہوں نے مسلم کی شرح کی ہے، یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، اس کی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے 6236 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر 3 معجزے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پورے قرآن کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کی دعوت کو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹانا چاہتے تھے۔ دوائی اسباب موجود ہیں، موانع منتفی ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنی انتہا درجہ کی ہے۔ موانع بھی موجود نہیں ہیں کہ انہیں عربی نہ آتی ہو، فصاحت و بلاغت کے پہاڑ نہ ہوں، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، بلغاء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ عربی فصاحت و بلاغت، کیونکہ آپ کے دور میں فصاحت و بلاغت عروج پر ہے، اللہ نے قرآن دے کر سب فصاحت و بلاغتوں کو ختم کر دیا۔ امرؤ القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے، شاعر اپنا کلام لکھ کر بیت اللہ پر لٹکاتے تھے۔ جب قرآن آیا تو لوگوں نے اپنے قصیدے اتار دیے، لیکن امرؤ القیس شاعر کی بہن نے اپنے بھائی کو ایک قصیدے کو بیت اللہ سے اتارنے سے انکار کر دیا کہ میرے بھائی کے شاعری کے جو فصاحت و بلاغت ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن جب قرآن کی یہ آیت اتری کہ یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیض الماء، کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، جس طرح مگرمچھ کسی چیز کو اپنے اندر ایک ہی وقت کے اندر وہ اپنے اندر کھینچ کر لے جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ایستا ایستا پانی خشک ہو، بلکہ نگل لے کے فوراً زمین کو خشک، اے زمین خشک ہو جا اور اے آسمان تھم جا۔ جب یہ آیت اتری تو اس نے بھی اپنے بھائی کا معلقہ پکڑ کر اتار دیا کہ قرآن مجید کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ اس قدر عظیم معجزہ ہے قرآن مجید۔ علامہ ابی مالکی کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت کے اندر 3 معجزے ہیں، ہر آیت کے اندر۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پوری دنیا کے فصحاء بلغاء کافرین سب جمع ہو جائیں، قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی مثل آیت لے آئیں، قیامت تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اور ساری دنیا کے یہ لوگ اکٹھے ہو کے قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں ایک حرف کو کم کر لیں، اس میں کامیاب ہو جائیں، ایک لفظ نکال دیں، پوری دنیا کے کافر جو ہے یہ نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید کی کسی آیت میں ایک لفظ ایڈ کر کے کامیاب ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کی ہر آیت میں کتنے معجزے ہیں؟ 3 معجزے۔ اس کی مثل لانا محال ناممکن ہے، اس کے اندر اضافہ کرنا قیامت تک ناممکن ہے، اس میں کمی کرنا قیامت تک ناممکن ہے۔ ہر آیت کے اندر 3 معجزات ہیں، اور 6236 آیات، ہر آیت میں 3 معجزے، 18708 معجزات پر صرف اللہ کا قرآن محیط ہے۔ صرف قرآن کے معجزات اگر دیکھیں 18708 معجزات پر اللہ کا قرآن مجید جو ہے وہ محیط ہے۔ اس لیے تو آج لوگ دھڑا دھڑ، لیکن اگر ہم لوگ، پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب کی ایک بات نے بہت بڑا جھنجھوڑا ہمیں، کہنے لگے کہ کئی لوگ مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ، لیکن ایک کم تعداد میں لوگ اسلام سے مرتد بھی ہو رہے ہیں، اور مرتد ہونے کی وجہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی تحقیق کی ہے، اسلام کے دلائل کا کوئی توڑ پیدا کیا ہے، یا کسی اسلام کے نظریے کو، کسی مسئلے کو غلط ثابت کیا ہے، نہیں، مسلمانوں کے رویوں کی وجہ سے وہ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ کاش اگر ہمارے یہ رویے صحیح ہوں تو قرآن کی تاثیر اور قرآن کے اندر جو اللہ نے جاذبیت رکھی ہے
रब काबा की कसम थोड़े ही दौर के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो गालिब आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 571 ईस्वी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पौने 600 साल या 600 साल जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद गुजर चुके हैं, और शैतान ने शर्क गरब के अंदर हत्ता के बैतुल्लाह के अंदर बुत रखे हुए हैं, गिरदो नवाह के अंदर 360 बुत जो है बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए हैं, और जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है ये। लेकिन 23 साल दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 23 साल दौर कुरान का, मेरे नबी के फरमान का, मक्का मुकरमा, नजरान, ताइफ, जजीरा तुलब, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते पर, और आपकी वफात के बाद सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, चंद सालों के अंदर 1/3 या इससे ज्यादा दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देते हैं। अगर आज हम मुसलमान, हमारे अंदर कुरान के अहकाम अगर रासिख हो जाए, उन पर अमल हो जाए, तो कुरान की तासीर बहुत ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, ये कुरान मजीद, इन 4 बच्चों ने कुरान मजीद को याद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को क़यामत तक आबाद रखे, और इसके मुतवल्लीन नाज़मीन, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत फरमाए। यहाँ पढ़ने वाले तलबा, उनके वालिदैन, आइज़ा व अक़रबा, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत फरमाए। पढ़ाने वाले कुर्राए किराम, आने वाले आप भाई मुआमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकत से सबकी ज़िंदगियाँ उनमें बरकत फरमाए, दुनिया में बरकत फरमाए, आखिरत के अंदर बरकत फरमाए। तो ये कुरान मजीद बहुत अजीम किताब है, इस कुरान के लिए हमें वक्फ हो जाना चाहिए। अक्सर लोग बच्चों को कुरान पढ़ा लेते हैं, कुरान पढ़ाने के बाद दोबारा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर दाखिल करवा देते हैं। चंद लोग ही वो होते हैं अल्लाह वाले जो हिफ्ज़ कुरान करने के बाद फिर इस्लाम के साथ जुड़े रहें और इस्लाम पर अमल करें, वगरना वही हाफ़िज़ कुरान होता है, दाढ़ी मंडवा देता है, शलवार टखनों से नीचे चली जाती है, शैतान का आलाकार बन जाता है। भाइयों, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, इन्हें दीन के साथ जुड़ा रहने दें, इन्हें दीन के साथ ही जुड़ा रहने दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौशे तो अजरल्लाह माया जिबाल ज़हब वल फिज़्ज़ा। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाया, अगर ये बात ना होती कि दुनियादार लोग जो हैं वो इस्लाम को छोड़ देंगे, मैं काफिरों को इस कदर रिज़्क़ देता कि उनके घरों की छतें, उनके घरों के दरवाजे और छतों पर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ, लेटने वाले पलंग और बेड मैं सोने और चांदी के बना देता। लेकिन मैंने ये सोने और चांदी के बेड, पलंग और ये सीढ़ियाँ, ये छतें, ये दरवाजे इसलिए नहीं बनाए कि सारी दुनिया के लोग एक मिल्लत वाहिदा, मिल्लत कुफर बन जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर काफिरों को इतना रिज़्क़ देने से, याद रखें ये रिज़्क़, ये दुनिया की बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, ये ऊंची ऊंची कोठियां और ये ज़रक बरक लिबास अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। जब इंसान मुसलमान हो जाता है और हकीकी माने में इस्लाम पे अमल करता है, अल्लाह उसे दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है। मैं सहाबा किराम के बारे में, बल्कि मैं तलबा को ये भी पढ़ाया करता हूँ कि हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे। मेरे नबी के घर में जो माल आता था, जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है, अगर उसको अकाउंट किया जाए तो वो लाखों में नहीं, पाकिस्तानी करेंसी में करोड़ों में नहीं, अरबों के अंदर बनता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दिरमो दिनार और कपड़ों की गठरियां बंधवा कर घरों में बेचते थे, खुद खाली हाथ घर में चले जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 वसक, एक वसक में 3 मन होते हैं, अपनी बीवियों को खजूर दिया करते थे, 20 वसक जौ दिया करते थे। बल्कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, एक एक बीवी को 80 वसक दिया करते थे। 3 से ज़रब कर ले कितने मन बन जाता है। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, क्योंकि वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थी। किसी साइल को न मेरे नबी ने कभी खाली हाथ लौटाया है, न नबी की बीवियों ने कभी खाली हाथ उठाया है। बल्कि फरज तक ने तो कहा है कि लौलत तशहुद लकानत लाहु नाम, अगर ये बात ना होती कि दुनियादार लोग एक मिल्लत वाहिदा, मिल्लत कुफर बन जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर काफिरों को इतना रिज़्क़ देने से, याद रखें ये रिज़्क़, ये दुनिया की बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, ये ऊंची ऊंची कोठियां और ये ज़रक बरक लिबास अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। जब इंसान मुसलमान हो जाता है और हकीकी माने में इस्लाम पे अमल करता है, अल्लाह उसे दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है। मैं सहाबा किराम के बारे में, बल्कि मैं तलबा को ये भी पढ़ाया करता हूँ कि हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे। मेरे नबी के घर में जो माल आता था, जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है, अगर उसको अकाउंट किया जाए तो वो लाखों में नहीं, पाकिस्तानी करेंसी में करोड़ों में नहीं,
فرزدق شاعر کہتا ہے اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا میرے نبی کی زبان پر لفظ لا ہی نہ ہوتا. کلمے کے اندر لا کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. پہلے ساری دنیا کے معبودان باطلہ کا انکار، پھر ایک اللہ کا اقرار، پھر مسلمان بندہ بنتا ہے. اگر لا الہ الا اللہ یہ شہادتین نہ ہوتی، میرے نبی کی زبان پر کبھی لفظ لا نہ ہوتا. حتیٰ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بڑی خوبصورت چادر لے کر آتی ہے. نیچے پہنے جانے والی چادر کو ازار کہتے ہیں، اوپر والی کو ردا کہتے ہیں. دونوں کو جوڑ کر یہ حلہ کہتے ہیں. مجھے حلے سے بات یاد آئی، کل قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا اللہ اسے پوشاک بھی پہنائے گا، اللہ اس کے سر کے اوپر تاج الوقار بھی رکھے گا، پروٹوکول بھی دے گا. آپ ذرا اندازہ کیجئے اگر صرف پنجاب یونیورسٹی کے اندر کسی کی پہلی پوزیشن آتی ہے اور اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، بہت بڑا لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا جائے اور وہاں اس کے اوپر سر کے اوپر تاج رکھا جائے اور میڈیا کے اوپر اس کو چلا دیا جائے. وہ شخص جس شخص کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اسے نوبل پرائز دیا جا رہا ہے اور گولڈ میڈل اسے دیا جا رہا ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ والدین کو خوشی کس قدر ہوگی. لیکن یہ حافظ قرآن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھے گا اور اس کے جسم پر ایک بہترین پوشاک ازار اور ردا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. یہ حافظ قرآن، اس کا باپ اور اس کی ماں، ان کو بھی اللہ ایک ایک جوڑا پہنائے گا، ایک ایک ازار، ایک ایک ردا. یہ ازار اور ردا پوری دنیا کی دولت ایک طرف، یہ ازار اور ردا اس سے بھی قیمتی. یہ اللہ تبارک و تعالی پروٹوکول دے گا حافظ قرآن کو. یہ مزہ تو اس وقت آئے گا، یہ پروٹوکول جب ملے گا پھر لوگ پچھتائیں گے کاش جہاں اول آخر انسان اور جن سب جمع ہو گئے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نہ پہاڑ ہوگا، نہ اونچ ہوگی، نہ کوئی نیچ ہوگی. جہاں تک انسان دیکھے گا نظر وہاں تک جائے گی، جہاں تک سنانا چاہے گا وہاں تک سنا سکے گا. وہاں اس شخص کے سر پہ پروٹوکول کا تاج ہے، جسم کے اوپر پوشاک ہے. حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ پوشاک پہنائے گا، وہاں یہ اعزاز ملے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ حافظ قرآن رہے، بلکہ آگے مفسر قرآن بنے، نبی کی حدیث پڑھنے والا عالم دین اور وقت کا محدث بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے. یہ بہت عظیم راستہ ہے، بہت عظیم راستہ ہے. مجھے ٹائم بہت مختصر دیا گیا، کہیں زیادتی نہ ہو جائے کہ میں زیادہ بول جاؤں، اس لیے میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.